میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب و آل کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کی اگلی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ سورہ الحجر کی اگلے رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے۔ یہ سورہ الحجر کا دوسرا رکوع ہوگا اور 14ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 16۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بے شک ہم نے آسمانوں میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ بے شک ہم نے آسمانوں میں بہت سے برج بنائے۔ یہ برج اصل میں 7 سیارے جو ہیں ان کی منزلیں ہیں، اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں ان برجوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان میں پہلا برج حمل، پھر ثور، پھر جوزہ اور سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی اور دلو، اور 12واں جو ہے وہ حوت ہے۔ اور مریخ کے برج حمل اور عقرب ہیں، زہرہ کے ثور اور میزان، عطارد کے جوزہ اور سنبلہ، اور چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس، اور ہود اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اسے دیکھنے والوں کے لیے راستہ کیا، یعنی ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ دیکھنے والوں کو غور و فکر سے اس بات کی طرف نشاندہی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر یقین اور اعتقاد ہو جائے کہ جس نے بغیر کسی سہارے کے ان چیزوں کو ہوا میں معلق کر رکھا ہے، اور ان کی ترتیب، ان کا حسن اور دیکھنے والوں کی نظروں کو بھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ پھر ان کا اپنے مدار میں گردش کرنا، اپنے وقت پر آنا جانا اور ایک ترتیب سے ان تمام چیزوں کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی واضح دلیل ہے۔ یاد رہے کہ سورج اور چاند یہ اپنے محور میں ہی رہتے ہیں، اپنے وقت پر آتے ہیں جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بڑی حکمت والے رب کی طرف سے فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ ان چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا اور ان کو حسین رکھا، دیکھنے والوں کی نظروں کو بھاتی ہیں۔ ان میں اللہ نے روشنی کے آثار پیدا کیے، اور ظاہری سی بات ہے جب اندھیری رات میں کسی انسان کی نظر ان پر پڑتی ہے تو دلوں کو بھاتی ہے، اور یقینی سی بات ہے یہ سارے معاملات از خود تو ہونے سے رہے۔ یہ ملحدین کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام و نسق چلنا، اور ہر موسم کے اندر اس موسم کے پھلوں کا پیدا ہونا، بارشوں کا ہونا اور بارش کا زمین پر برسنا، اور اس سوکھی ہوئی زمین سے پودوں کا نکلنا، اور ہر پودے کی اپنی پھلوں کی رنگت کا ہونا، تاثیر کا ہونا، اور اس کے ذائقے کا دوسرے سے جداگانہ ہونا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیاطین کو 3 آسمانوں تک جانے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ وہ 3 آسمانوں تک
نہیں جا سکتے تھے، اور اوپر کے 3 آسمان، نیچے سے یعنی وہ 4 آسمان جو تھا وہ فاصلہ طے کر سکتے تھے، لیکن اوپر کے 3 آسمانوں تک ان کی جانے کی پابندی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ شیاطین کا ان 7 آسمانوں پر ہی جانا بند کر دیا گیا، اور جب کوئی شیطان آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتا اور وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر صادر فرماتے تھے ان احکامات سے کوئی معلومات لینا چاہتا، تو پھر ان کے پیچھے شہاب ثاقب جو تھا وہ لگا دیا جاتا۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک روایت بڑی واضح دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تارا ٹوٹا، جس کو آپ تارا ٹوٹنا کہتے ہیں، اصل میں شہاب ثاقب ہے، ایک پتھر ہے جو آگ کے ساتھ روشن ہوتا ہے، اور اس کی روشنی دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے شاید یہ ستارہ ٹوٹا ہوا ہے، حالانکہ وہ ستارہ نہیں ہے، وہ آسمانی پتھر ہیں جو آگ کی صورت پر شیطانوں پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو ایک تارا ٹوٹا، روشنی پھیل گئی، تو ہم سے تاجدار رسالت نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اس جیسا تارا ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے، لیکن ہمارا رب کہ اس کا نام مبارک اور بلند ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، وہ 8 حاملین عرش جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تسبیح کا سلسلہ دنیا آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ایک فرشتوں کے گروہ کو دیکھ کر دوسرا گروہ تسبیح شروع کرتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، تیسرے کو دیکھ کر چوتھا، تو کرتے کرتے یہ حاملین عرش سے اللہ کی تسبیح کا سلسلہ آسمان دنیا تک جو فرشتے ہیں وہاں تک آ پہنچتا ہے۔ پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو وہ انہیں خبر دیتے ہیں، پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے، تو جنات ان انسنی ہوئی باتوں کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض مار دیے جاتے ہیں۔ وہ جنات جن پر شہاب ثاقب جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہے وہ مار دیے جاتے ہیں، پھر کاہن جو کچھ اس کے مطابق کہتے ہیں وہ تو کچھ درست ہوتا ہے لیکن وہ تو اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں، وہ شیاطین وہ جنات جو دوسرے جنات تک خبر پہنچا دیں اور دوسرے تیسرے تک پہنچا دیں، تو وہ خبر کسی طریقے سے کسی حد تک یعنی 100 میں سے 1% کاہنوں تک پہنچتی ہے، اور کاہن اس میں اپنی 99 باتیں داخل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو کاہن نے بتایا تھا، ایسے ہوا اور ایسے ہوا، یعنی یہ آسمان دنیا تک جو خبر آتی ہے یہ حاملین عرش کے ذریعے آتی ہے، اور حاملین عرش جب اپنی کسی خبر کا انکشاف کرتے ہیں اپنے پاس والے فرشتوں سے، وہ اپنے آگے والے فرشتوں سے، وہ آگے والے فرشتوں سے، تو پہلے آسمان پر جو جنات جا سکتے ہیں پہلے آسمان تک، وہ خبر سن کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کو بتا دیتے ہیں یا وہ مار دیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کاہنوں تک بعض مبہم سی باتیں یا بعض بہت ہی مختصر باتیں پہنچتی ہیں، یعنی 100 میں سے 1 بات ان تک پہنچتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، زمین پھیل گئی، زمین کے مختلف خطے مختلف تاثیرات کے ساتھ جانے جاتے ہیں، کوئی ریتلا علاقہ ہے، کوئی زرخیز ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی پہاڑی علاقہ ہے، کہیں کی زمین چٹیل چٹانوں کے طور پر جانی جاتی ہے، کہیں کی زمین جو ہے وہ انتہائی زرخیز اور ہموار اور موزوں مانی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ مرتفع پٹوہار کا خطہ ہے، یہاں کی سرزمین جو ہے یہ برابر نہیں ہے، کہیں پر چٹانیں ہیں، کہیں پر پہاڑیاں، کہیں پر زمین کے نشیب و فراز ہیں، زمین کی سطح ایک جیسی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا تو زمین میں قرار نہیں تھا، زمین ایسے حرکت کرتی تھی جیسے کوئی کشتی پانی کے اندر ہل رہی ہوتی ہے،
پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پہاڑوں کے ساتھ ٹھہراؤ دیا، جیسے لنگر ڈال دیا جاتا ہے، جب لنگر ڈال دیا جاتا ہے تو کشتی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹک جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو بحیثیت ایک لنگر زمین کے اوپر رکھ دیا، زمین کو قرار آ گیا، زمین اپنی جگہ پر رک گئی اور کھڑی ہو گئی۔ ساتھ فرمایا وَأَنبَتْنَ فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس نے ہر چیز ایک معین انداز سے اگائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوگوں کی ضرورت کے مطابق نازل کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے تحت پیدا فرمائی، کسی انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کتنا کھائے گا اور اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے ایک اندازے سے اتاری۔ دیکھیے صدیوں سے انسان گندم کھاتا آ رہا ہے، چاول کھاتا آ رہا ہے، پھل کھاتا آ رہا ہے، لیکن ان چیزوں کی پیداوار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے استفادہ تو دونوں ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فصل، ہر نباتات، ہر درخت، ہر پھل، سبزیاں، ہر چیز ایک اندازے سے اتاری ہے اور انسان کو ہر چیز میسر کی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے بندے اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر چیز تیرے نفع کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ چیزیں انسان کے لیے پیدا کی تھیں، لیکن انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا اور انسان نے اپنی ترجیحات کو چھوڑ دیا۔ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ چیزیں انسان کے لیے پیدا کی، لیکن انسان نے جب عبادت کو چھوڑ دیا تو وہ ان چیزوں کی دوڑ میں شامل ہو گیا، وہ جو زندگی کے وسائل ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حالانکہ یہ وسائل انسان کے لیے تھے۔ انسان کی محتاجی کا جو معاملہ وہ اس وقت شروع ہوا جب انسان نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے، تمہارے لیے لباس مہیا کیا، کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش پیدا کی، رہنے سہنے کے لیے مکان کی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیں، اور وہ بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ رزق دیتا ہے۔ یہاں سے مراد اہل و عیال، لونڈیاں، غلام، خدمتگار، چوپائے ہیں، حشرات الارض ہیں، جن کے متعلق لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہیں رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے رہا ہے اور تمہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ یہ رزق دینا تمہارا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان ایک تو کسی دوسرے کو اپنی جیب سے نہیں کھلا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں وسعتیں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خرچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام وسائل مہیا کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ اس آیت میں ہر شے سے مراد ہر وہ چیز جو ممکن ہو، اور خزانے سے مراد قدرت اور اختیار ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ تمام ممکنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہیں، اس کی ملک میں ہے، انہیں جیسے چاہے عدم سے وجود میں لائے، اور ممکنات میں سے جس چیز کو چاہے اللہ تعالیٰ وجود عطا فرمائے۔ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، یعنی تمہارے رزق کے جو معاملات ہیں اور تمہاری رہن سہن کی جو سہولیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو نازل نہ فرمائے تو پھر تم کہاں سے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہو؟ اگر زمین کے اندر پانی ختم ہو جائے تم جتنی مرضی دولت خرچ کر لو، اگر زمین کا پانی نہیں نکل رہا تو تمہاری دولت بھی تمہارے لیے وہاں پر کوئی مفید نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ تو اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہو، نعمتیں ہوں۔ اگر کسی شخص کو، مثال ایک لیجئے کہ اگر کسی شخص کو سیب کی خواہش ہے یا وہ سیب کھانا چاہتا ہے، پیسے بھی ہیں لیکن سیب کا موسم نہیں ہے یا سیب نہیں مل رہا، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہو کر بیٹھ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے سارا معاملہ۔ کسی کو ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، میں جو جب چاہوں لے سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ جب چاہے تیرے لیے ان چیزوں کو مہیا کرے اور جب چاہے نہ مہیا کرے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں
تو ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے تمہیں وہ پینے کو دیا اور تم اس کے خزانچی نہیں ہو، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، بادلوں میں پانی پیدا کرنے اور ان سے بارش نازل کر کے تمہیں سیراب کرنے پر صرف اللہ ہی قادر ہے۔ دیکھیے ہوا تیز چلتی ہے تو سمندروں کی سطح سے پانی کو بخارات بنا کر لے کے جاتی ہے، اور یہ بخارات بادلوں میں جا کر معلق ہو جاتے ہیں اور بارش کی صورت میں برستے ہیں۔ اتنا بڑا یہ ایک جدید سسٹم چل رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ ہواؤں کے دوش پر پہلے پانی کو بخارات بنا کر بادلوں میں ٹھہرا دیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل بارش برساتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ منوں ٹنوں کے لحاظ سے پانی جو ہے وہ آسمانوں میں معلق ہے، اور وہ کون ہے جو بغیر کسی سہارے کے اتنا پانی آسمانوں میں معلق کر سکے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آسمان میں کوئی چیز معلق کرنا، بلکہ ہوا میں کوئی چیز معلق کرنا، یہ آج کے دور میں کتنا مشکل ہے۔ جب تک اسے کسی سہارے کے ساتھ نہ کھڑا کیا جائے کوئی شے بھی ہوا میں معلق نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معلق کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہزاروں لاکھوں ٹنوں پانی جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو کر بادلوں میں جاتا ہے اور پھر خوب بارش برستی ہے، پھر اس بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے، زیر زمین جو پانی کے ذخائر ہیں وہ پر ہو جاتے ہیں، کنویں بھر جاتے ہیں، جھیلوں میں پانی آ جاتا ہے، سمندر بھر جاتے ہیں، انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی خوبصورت نظام ہے۔ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ، ہم نے پانی اتارا اور تمہیں پینے کو دیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کے خزانچی نہیں ہو، تمہارے پاس ان خزانوں کا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ ہی ان معاملات کو چلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، بے شک تم میں سے پیچھے رہنے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور بے شک ہم تم میں سے پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ جو تم میں آگے بڑھے اور جو پیچھے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کو ہی جانتے ہیں۔ یہاں پر مستقدمین و مستاخرین کی تفسیر میں علماء کی مختلف آرائیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مستقدمین اور مستاخرین۔ مستقدمین اور مستاخرین سے مراد پہلی تفسیر جو کی ہے وہ ہے کہ جو لوگ پہلے پیدا ہوئے، جو لوگ پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، افعال کیسے ہوں گے، ان کا انجام کیسا ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی مستقدمین و مستاخرین سے کہ اس سے مراد گزشتہ امتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ مستقدمین سے مراد سابقہ امت ہے، مستاخرین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مستقدمین و مستاخرین کی ایک تفسیر یہ کی گئی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صف اول میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں۔ مستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا ہی دلچسپ شان نزول بھی ہے جس کو امام خازن نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے کہ جب کوئی شخص با جماعت نماز پڑھتا ہے اور صف اول میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بہت سے صحابہ جو مسجد کے قریب رہتے تھے وہ جلدی مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور صف اول کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ وہ صحابہ جو دور سے آتے تھے انہوں نے اپنے گھروں کو فروخت کر دیا اور اپنے گھروں کو فروخت کر کے مسجد کے گرد و نواح میں اپنے گھروں کو خرید لیا تاکہ ہم مسجد کی پہلی صف میں پہنچ سکیں۔ تو مسجد میں ازدحام ہو جاتا تھا، پہلی صف کے لیے لوگوں میں دھکم پیل ہوتی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اپنے جو گھروں کو بیچ کر مسجد کی صف اول میں حاضر ہونے کے لیے آئے، ان لوگوں کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو عذر کے پیچھے سے پیچھے رہ گئے، جو پہلی صف میں داخل نہیں ہو سکے، اجر کا مرتب ہونا تمہاری نیتوں پر منحصر ہے۔ تمہاری نیت کتنی خالص ہے، تم کتنے صاحب تقویٰ ہو، کتنی اللہ سے محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، اس اجر کا تعلق تمہاری نیتوں کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا اللہ جانتا ہے جو تم میں آگے ہیں جو پیچھے ہیں، یعنی آگے والوں کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، پیچھے والوں کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ تفسیر کی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چونکہ یہاں پر صف اول کے حوالے سے گفتگو ہوئی، میں 2 احادیث صف اول میں
کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت پر بھی بیان کرتا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ اذان دینے والے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا اجر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کتنا اجر ہے، تو قرعہ اندازی کرو، اور اس کام کا اگر تمہیں موقع ملے تو قرعہ اندازی کر یہ دو کام کرنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کے نام پر قرعے ڈال دیے جائیں کہ آج کس کا نام نکلتا ہے، کل کس کا نام نکلتا ہے، جیسے آج حج کے لیے قرعہ اندازی کی جاتی ہے اور اس کو خوش نصیب کہا جاتا ہے، ایسے ہی اگر تم ان دو باتوں کے اجر کو جان لو تو قرعہ اندازی کرو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو میں نے پہلی حدیث پڑھی، یہ صحیح بخاری سے تھی، اور اب ایک اور حدیث مبارکہ جو صف اول کی فضیلت پر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کے مثل ہے، اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تمہارا رب ہی انہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا، پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا جس پر وہ مرے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی ہوگی، یعنی حالت ایمان پر مرا تو حالت ایمان پر اٹھایا جائے گا، حالت کفر پر مرا حالت کفر پر اٹھایا جائے گا، حالت نفاق پر مرا حالت نفاق پر اٹھایا جائے گا، حالت ریا پر مرا تو حالت ریا پر ہی اٹھایا جائے گا کہ جس حال پر وہ مرا۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ بالایمان کے لیے اس امت کو دعا کرنے کا کہا؟ کیونکہ آپ جس حال میں مریں گے آپ اس حال میں ہی اٹھائے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کے حال میں دنیا سے گئے تو اسی حال میں اٹھائے جائیں گے، اللہ سے راضی ہونے والی کیفیات میں اس دنیا سے گئے تو اسی حال میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ رکوع بھی ختم ہوا، انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما